بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ وصحابہ اجمعین۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ شاملہ کے بارے میں تمام ضروری معلومات اور شاملہ کے متعلق ہر قسم کی ہدایات اور شاملوں کے استعمال کرنے کا طریقہ اور شاملہ کے بارے میں بہت زیادہ باریک باتیں اور نکات، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو انشاءاللہ ایک محقق کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوں گی، اور یہ علماء کے لیے اور طلباء کے لیے اور عام لوگوں کے لیے جو شاملہ استعمال کرنے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے بہت مفید ثابت ہوگی۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے سسٹم میں شاملہ صحیح اس وقت چلے گا جب سب سے پہلے آپ کے سسٹم میں عربک انسٹال ہوگی۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے سسٹم میں عربک لینگویج کو انسٹال کر لیں، یعنی سسٹم لوکیٹ ہے وہ عربک ہونی چاہیے۔ اگر عربی نہ ہوگی تو یہ جو اوپر لکھا ہوا نا المکتبۃ الشاملہ، یہاں پر یہ سوالیہ نشان بنے ہوں گے، یہ سوالیہ نشان بنا اور اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ آپ کے سسٹم میں عربک لینگویج انسٹال نہیں ہے۔ تو ونڈوز 7 میں عربک لینگویج انسٹال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کنٹرول پینل اوپن کریں، کنٹرول پینل اوپن کرنے کے بعد یہ ویو بائی جو نا آپ یہاں سے اس پر کلک کریں تو یہاں پر اس کو استعمال کر لیں۔ میں نے پہلے کیا ہوا ہے تو یہ استعمال کر لیا، یہ پہلے ہوا ہے۔ آپ کا اگر استعمال نہیں ہوا، عام طور پر یہ ایسے ہوتا ہے، تو آپ اس کو یہ ویو کو چینج کر لیں تو ایسے کر لیں۔ اب یہاں پر ایک بٹن بنا ہوا ہے، اس پر لکھا ہوا ہے ریجین اینڈ لینگویج۔ ونڈوز 7 میں ریجین اینڈ لینگویج لکھا ہوتا ہے اور ونڈو 8 میں صرف ریجین لکھا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ریجین اینڈ لینگویج لکھے، اس پر کلک کریں۔ یہ ایڈمنسٹریٹو، اس پر کلک کریں۔ یہ نیچے چینج سسٹم لوکیٹ، اس پر کلک کریں۔ یہ آگے اوپن ہوا ہے ریجین اینڈ لینگویج سیٹنگ کے اندر کریکٹ سسٹم لوکیٹ۔ یہ سسٹم کی جو صحیح کریکٹ جو لوکیشن ہے وہ یہاں پر آپ نے، یہ آپ کے پاس جو نا یہ انگلش ہوگی، یہ ساری زبانیں، ان میں سے آپ نے پہلے نمبر پر جو آنے عربک، ان میں سے عربک سعودی عربیہ کو انسٹال کر لینا ہے۔ تو اس پر یہ کلک کریں، یہ عربک سعودی عربیہ ہو گیا، اور اس پر آپ اوکے کریں۔ تو جب آپ اوکے کریں گے تو یہاں پر ایک چھوٹی سی پرچی اوپن ہوگی جس کے نیچے لکھا ہوگا ری اسٹارٹ ناؤ۔ تو آپ ری اسٹارٹ پر کلک کریں تو ری اسٹارٹ ہونے کے بعد دوبارہ جب سسٹم آن ہوگا تو اس میں انگلش جو عربی ہے نا وہ انگلش کے ساتھ وہ بھی انسٹال ہو چکی ہوگی، کیونکہ میرے سسٹم میں پہلے عربی کے سعودی عربیہ انسٹال ہو چکی ہے، لہذا اس میں انسٹال کرنے کی جو نا دوبارہ ضرورت نہیں، یہ پہلے ہو چکی ہے، آپ کر لیں۔ یہ اوکے دبائیں گے، یہاں پر یہ جو ایک پرچی اوپن ہوگی اس پر ری اسٹارٹ ناؤ لکھو، اس پر کلک کرو تو ری اسٹارٹ ہوگا، تو پھر آپ کے سسٹم میں نا لینگویج عربی کی انسٹال ہو جائے گی۔ عربی کی لینگویج انسٹال کرنے کے بعد آپ اپنے سسٹم میں یہ عربک اور اردو کی بورڈ انسٹال کر لیں، عربک اور اردو کی بورڈ دونوں انسٹال کر لیں، یعنی عربک فوناٹک کی بورڈ اور اردو فوناٹک کی بورڈ۔ عربک اور اردو فوناٹک کی بورڈ یہ ایک کے ساتھ دونوں الف لکھتے ہیں، ایس کے ساتھ سین لکھتے ہیں، اس طرح باقی جو نا یہ کی بورڈ کے الفاظ ہیں ان کے ساتھ یہ سب لکھتے ہیں۔ تو عربک اور اردو کی بورڈ انسٹال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ میرے چینل میں نے اپنے گروپ میں بھی اور چینل میں بھی ایک فائل شیئر کی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے فوناٹک۔
یہ فائل ہے، اس پر لکھا فوناٹک، اس کو آپ یہ 210.6 MB کی یہ فائل ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ کے سسٹم میں یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. آپ یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی. ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد آپ اس کو سسٹم میں اس طرح کریں کہ اپنے سسٹم میں یہ آپ کے پاس یہاں پر آئے گی ڈاؤن لوڈ میں، یہاں پر یہ آئے گی کمپریس میں آئے گی، یہاں پر یہ ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد آ جائے گی. اس کو آپ اوپن کریں تو میرے پاس یہ ڈی میں پڑی ہوئی ہے یہ فائل. یہ فائل ہے، اس میں یہ ان پیج عربک اینڈ اردو فوناٹک کی بورڈ، اس پر کلک کریں. یہ سب سے نیچے لکھا ہے سیٹ اپ، اس کو کلک کریں تو یہ سامنے اوپن ہو جائے گا. تو اس کو آپ نا انسٹال کر لیں. تو یہ کیونکہ پہلے انسٹال ہو چکا ہے، آلریڈی انسٹال ہے، اس لیے دوبارہ یہ پوچھ رہا ہے کہ آلریڈی فوناٹک کی بورڈ انسٹال آپ کے سسٹم میں ہو چکا ہے. اب آپ اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں یا ریپیئر کرنا چاہتے ہیں. آپ کے سسٹم میں نہیں ہوگا تو آپ اس کو انسٹال کر لیں اور یہ عربی کی بورڈ انسٹال ہو جائے گا. پہلے عربی کی انسٹال کرنا، بعد میں اردو. یہ عربی کی بورڈ ہے، اور یہ جو اوپر بنا ہوا فوناٹک کی بورڈ ہے یہ اصل میں اردو کی بورڈ ہے. اس کو بھی آپ انسٹال کر لیں. اس پر کلک کریں. تو یہ انسٹال ہو چکا ہے. اردو فوناٹک کی بورڈ 1.0 اس کا ورژن نمبر ہے. تو یہ دیکھیں انسٹال ہو چکے. اس کو کلوز کر رہی ہے. اردو عربک دونوں انسٹال ہو چکی ہیں. یہ دونوں کی بورڈ انسٹال کرنے کے بعد بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ ونڈوز 7 میں آپ ان دونوں کے لیے ایک شارٹ کٹ کی جو نا وہ منتخب کر لیں. شارٹ کٹ کی سلیکٹ کر لیں. اب شارٹ کٹ کی سلیکٹ کرنے کا اکثر لوگوں کو پتہ نہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ نیچے ٹاسک بار پر جائیں، اس پر یہ یہاں پر لینگویج آ رہی ہے، اس پر دائیں کلک کریں. یہ نیچے یہ سیٹنگ آ رہی ہے، اس پر سیٹنگ پر کلک کریں. یہ آ گئی ہے ٹیکسٹ سروس اینڈ امپورٹ لینگویج. یہاں پر یہ دیکھیں سب کی بورڈ جو انسٹال ہو چکے ہیں. اب ان میں سے یہ ایڈوانس کی سیٹنگ، یہ شارٹ کٹ کیز ہے. میں نے یہ کچھ کی بنائی ہوئی ہیں. یہ عربک سعودی عربیہ ان پیج کی میں نے کی بنائی ہے، اور اس کے لیے میں نے کی رکھی ہے Ctrl+2، اور یہ انگلش یونائٹڈ اسٹیٹ جو کی بورڈ اس کے لیے Ctrl+1 رکھی ہے. اور یہ کیونکہ اس طرح یہ یہاں پر یہ دیکھیں اس کی کوئی کی نہیں بنی، اس کی میں کی آپ کے سامنے بناتا ہوں. تو اس کی بنانے کا طریقہ یہ کہ اس پر کلک کریں. کلک کرنے کے بعد یہ کلک ہو گیا. اس کے بعد یہ چینج کیز یہاں سے اس کو اوکے کریں. یہ کنٹرول پہلے ہوا، کنٹرول کو سلیکٹ کر رہے ہیں پہلی جگہ پر. پھر آگے اس کی ہم Ctrl+3 اس کو کلک کریں تو یہ اوکے کیا. اس کی بن گئی Ctrl+3. تو اس کو اپلائی کریں تو یہ اب 3 کییں بن گئی کہ Ctrl+1 کے ساتھ یہ انگلش کی بورڈ سلیکٹ ہو جائے کرے گا، اور 2 کے ساتھ ان پیج فوناٹک یہ عربی کو ہوگا، اور یہ Ctrl+3 کے ساتھ جو ہے یہ اردو کی بورڈ کام کرے گا. یہ اس طرح کے جب آپ شاملہ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر یہ سرچ انجن اوپن کیا، اور یہاں پر رکھ کر آپ یہاں پر کیونکہ عربی لکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم نے کی بنائی تھی Ctrl+2. تو میں نے Ctrl+2 دبایا تو یہ عربک سلیکٹ ہو گیا، اور 3 دبایا تو یہ اردو ہو گیا. یہ آپ دیکھیں یہ دائیں طرف دیکھیں یہ یو آر اردو ہو گیا. اب میں نے دوبارہ 1 دبایا تو یہ انگلش ہو گیا. پھر Ctrl+2 دبایا تو اردو ہو گیا، یہ عربک ہو گیا، عربک سعودی عربیہ. اور Ctrl+3 دبایا تو یہ
اردو ہو گیا، اردو اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یہ کنٹرول+3 جو نا یہ سلیکٹ ہو گیا. تو یہ 1 2 3، تو یہ ہم نے کیونکہ کی بنا رکھی تھی تو یہ تینوں کے لیے بن گئے. تو یہ آپ کی کی بورڈ کی سیٹنگ مکمل ہوگی. اب سسٹم میں پہلے لینگویج انسٹال کی، اس کے بعد ہم نے عربی کی بورڈ انسٹال کیا، اس کے بعد ہم نے اردو کی بورڈ انسٹال کیا. اب اس کے بعد ہم یہ جو شاملے کی طرف آتے ہیں، جو ہمارا اصل مقصود ہے. اصل میں اس شاملے سے ہمارا ایک دینی مقصد ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم دینی کتابوں کو آسانی سے پڑھ سکیں اور اس میں سرچ کر سکیں، اور اس سے جو مسائل، احادیث، قرآن پاک کی تفسیر، فقہ، اصول فقہ کے متعلق مسائل وغیرہ معلوم کر سکیں. اس کے لیے یہ شاملہ استعمال کیا جاتا ہے. تو سب سے پہلا بٹن ہے اختیار کتاب. اچھا، اس سے پہلے یہ یاد رکھیں، یہ جو سامنے نظر آ رہا المکتبۃ الشاملہ، یہ بڑا لکھا ہوا. تو اگر آپ یہاں پر یہ پورا ڈیسک ٹاپ پر کسی جگہ پر بھی آپ ایک مرتبہ کلک کریں گے نا، تو آپ کے سامنے ایک پرچی سی اوپن ہوگی، اس کے اوپر لکھا ہوگا اختیار کتاب. تو یہ پہلے جو نا اختیار کتاب یہاں سے اوپن ہو جائے گی. ہم نے کلک کیا تو یہ دیکھیں اختیار کتاب جو نا اوپن ہوگی. تو آپ یہاں پر بھی کلک کر کے اوپن کر سکتے ہیں، اور یہ دائیں طرف جو پہلا بٹن ہے نا، اس پر بھی کلک کر کے آپ جو نا یہ اس پر کلک کر یہی اوپن ہوگا. یہ ایک ہی چیز ہے دونوں، یہاں پر بھی اور یہ دائیں طرف یہاں پر، یہ ایک ہی چیز ہے. تو آسانی کے لیے آپ اسی پر کلک کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے. اب یہاں پر جو نا یہ مجموعات ہیں، ساری کتابیں جو آپ کتاب تلاش کر کے پڑھنا چاہتے ہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں پر یہ تصویہ، اس کا طریقہ کار ہے کہ نیچے یہ چھوٹا سرچ انجن ہے، اس سرچ انجن کا تعلق جو نا صرف اس تصفیہ کے ساتھ ہے. اب یہاں پر آپ جو بھی کتاب شاملہ کی تلاش کرنا چاہتے ہیں اس کا نام یہاں پر لکھ دیں. یہ ہم نے تصفیہ کے جو چھوٹا سرچ انجن ہے، اس کا ہم نے یہاں پر نام لکھا صحیح البخاری. تو سامنے دیکھیں یہ صحیح البخاری، جن جن کتابوں کے نام کے اندر صحیح البخاری لفظ آ رہا ہے وہ سارے سامنے آ گئی. ان میں سے یہ اصل جو صحیح البخاری ہے، یہ اس پر ڈبل کلک کیا تو یہ اوپن ہو گیا. تو یہ صحیح البخاری ہے. تو یہ جو تصفیہ ہے اس کا اتنا ہی بس کام ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اب یہ اوپر جو الف با تا سا جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ الف کو آپ کلک کریں گے تو وہ تمام کتابیں اوپن ہو جائیں گی. نیچے ان کے فہرست نظر آئے گی جو الف سے شروع ہو رہی ہیں. مثلا الف ہمیں دبایا تو دیکھیں الف سے شروع ہونے والی ساری کتابیں آ گئی. یہ تمام کتابیں الف سے شروع ہونے والی ہیں. ہم نے با پر کلک کیا تو با والی آگے، تا پر کلک کیا تو تا والی، اور سا پر کلک کیا تو سا والی آگے، جیم پر تو یہ جیم والی، اس طرح آگے. یہ الفاظوں کا یہ مطلب ہے. اور نیچے یہ جو لکھا ہوا نا، یہ جو چیز نظر آ رہی، یہ کتاب کی جمالی تعارف ہے. کتاب کا نام، اس کے مصنف کا نام، اور طبع اور سن طبع، اور کتاب کے بارے میں باقی معلومات. آپ جس کتاب پر اوپر کلک کرتے ہیں نا سنگل، تو اس کا نیچے جو نا اس کا بطاقہ نظر آتا ہے آپ کو. القسم، یہ اس کتاب کا الجامع الصغیر و شرح النافل کبیر. یہ القسم یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، اس کتاب کا یہ نیچے پورا نام آ رہا ہے. اور یہ نیچے جو نا یہ مؤلف کے بارے میں ہے، اور آگے نیچے جو نا یہ سب کچھ مؤلفین کے بارے میں ہے. آگے یہ نیچے طبع جو نا یہ نیچے نظر آ رہا ہے، یہ کون سا طبع ہے، یہ طبع. تو یہ نیچے طبع پہلا ہے یا دوسرا، طبع اولا، ثانیہ، ثالثہ، اس میں سے یہ سان کون سا. آگے سے کتاب کی جو نا اجزاء یعنی جلدیں کتنی ہیں. اجزاء سے مراد ہوتا ہے جلدیں، ان کی جلدیں کتنی ہیں، اس کتاب کی ایک جلد ہے. تو یہ ساری انفارمیشن ہے. تو یہ تصفیہ.
اب یہ دوسرا بٹن ارد کامل الکتاب، یہ ارد کامل الکتاب کا تعلق ہے جب ہم کوئی بھی چیز لے کر سرچ انجن میں سرچ مارتے ہیں تو جو نا کچھ نتائج سامنے نظر آتے ہیں، تو ان نتائج میں سے کوئی ہم نتیجہ سامنے جو نا اس نتیجے کے بارے میں جو کتاب ہے نا جس کی وہ نص نظر آ رہی ہے، اس کو اگر علیحدہ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہ بٹن دبائیں گے، وہ کتاب علیحدہ اوپن ہو جائے گی۔ بالفرض یہاں پر ہم ایک کچھ لفظ لکھتے ہیں، ان اللہ، صرف اتنا لکھ دیتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کچھ نہ یہ صرف یہ کتاب سلیکٹ کر لیتے ہیں، کتب صحاح ان اللہ۔ تو یہ دیکھیں، یہ کچھ نہ یہ نتائج نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ نیچے والے نتائج ہیں، اس کو آپ اس طرح نیچے بھی کہا سے اوپر نص نظر آ رہی ہے، نیچے نتائج ہے، ان میں سے یہ پہلے نمبر پر مسلسل ہے، آگے نص ہے، آگے کتاب کا نام ہے، آگے اس کتاب کا باب کا نام ہے، باب کا نام ہے، آگے جو نا الجز الاول ہے، اس کی جلد کس جلد میں یہ بات آ رہی ہے، آگے اس کا صفحہ نمبر، اور یہی بات یہاں پر یہ لکھی ہوئی ہے اس کتاب کے بارے پہلی جلد صفحہ نمبر اس کا یہ اتنا، یہاں پر اگر حدیث نمبر ہوگا تو وہ یہاں پر آ جائے گا۔ تو یہ جو دوسرا بٹن جس کے بارے میں بات ارد کامل الکتاب، یا نیچے جو یہ جو کتاب ہمیں نظر آ رہی ہے نا صحیح البخاری، اس کو علیحدہ اوپن کیا جائے، اس پر آپ کلک کریں تو صحیح البخاری علیحدہ اوپن ہو جائے گی، یہ دیکھیں صحیح البخاری علیحدہ اوپن ہوگی۔ تو اس بٹن کا صرف اتنا ہی کام ہے، ارد کامل الکتاب، ارد کامل الکتاب کا بس اتنا ہی مقصد ہے۔ اسی طرح آپ جو نا ایک حدیث، اسی طرح یہ مختلف جگہ پر یہ بٹن آتا رہتا ہے۔ یہاں پر ایک حدیث کی ہم نے یہ تخریج شروع کی، اس میں دیکھیں یہ دائیں طرف ہماری اصل بخاری شروع کی حدیث ہے جس کی ہم نے تخریج کی، بائیں طرف یہ حدیث ہے۔ اب اس میں دیکھیں یہ دائیں طرف یہ بٹن آ رہا ہے ارد کامل للحدیث المخرج، اور یہ دائیں طرف ہے، یہ بائیں طرف جو ارد کامل لہذا طریق ہے۔ اب آپ یہ اگر کلک کریں گے تو یہ والی اوپن ہے، یہ والی جو کتاب ہے نا یعنی مسند احمد بن حنبل، وہاں سے یہ حدیث یہ اوپن ہو جائے گی علیحدہ مکمل۔ اگر یہ والا بٹن دبائیں گے تو بخاری شریف، مثلا اس کو ہم نے دبایا تو دیکھیں بخاری شریف اوپن ہوگی، اور اس بائیں طرف والوں کو دبایا تو یہ مسند احمد بن حنبل اوپن ہوگی۔ تو یہ جو ارد کامل کا بس اتنے مقصد ہے، کتاب کو پورا اوپن کرنا، ارد کامل کتاب کو پورا اوپن کرنا، یعنی کتاب کی صرف نص نظر آ رہے اس پوری کتاب کو اوپن کرنا، اس کا یہی مقصد ہے۔ آگے یہ والا بٹن اظہار اخفاء شجراتی، اظہار و اخفاء شجراتی، یہ اظہار و اخفاء شجراتی اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کوئی بھی کتاب ہم نے اوپن کی ہوتی ہے اور اس کتاب کی تو بائیں طرف ہمیں کتاب نظر آ رہی ہوتی ہے اور دائیں طرف اس کی فہارست نظر آ رہی ہوتی ہے، یہ اس فہارست کا نام انہوں نے شجرہ رکھا ہے۔ یہ شجرہ سے یہاں پر مراد فہارست ہے، یہ فہرست ہے اس کتاب کی جو نا اوپن ہوئی ہے۔ تو مثال کے طور پر ہم جو نا یہ کتاب اوپن کرتے ہیں، یہ ہم نے کتاب اوپن کی، یہ دیکھیں یہ جو دائیں طرف نظر آ رہا ہے نا یہ والی چیز ہے، یہ جس پر ابواب لکھے یہ سارا شجرہ ہے۔ تو اس بٹن کا تعلق شجرے کے ساتھ ہے، یہ شجرہ آپ کلک کرتے غائب ہو گیا، پھر سامنے آ گیا، پھر غائب ہو گیا، پھر سامنے آ گیا۔ اس کو آپ چھوٹا بڑا بھی اس طرح یہاں سے پکڑ کر پیچھے بھی کر سکتے ہیں، چھوٹا بھی کر سکتے ہیں، بڑا بھی کر سکتے ہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں، جتنا مقدار میں آپ چاہتے ہیں اس کو رکھنا وہ رکھ سکتے ہیں آپ اس کو۔ اگر یہ اس نشان تک رکھا جائے نا، یہ جو اوپر نشان ہے تو یہ زیادہ اچھا رہے گا، بہت اچھا رہے گا، یہ اچھی سیٹنگ ہو جائے گی۔ اب یہ شجرہ، اب شجرہ کو استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ کہ
اس شجرے میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ابواب کے نام ہے، ابواب کے نیچے فصول کے نام ہے. تو اس شجرہ سے بھی آپ جو نا یہ تلاش کر سکتے ہیں. اس کا ایک چھوٹا سا انہوں نے سرچ انجن بنایا. یہ آگے یہ دائیں طرف جو نا یہ پلس کے نشان ہے، یہ پلس مائنس پلس مائنس. یہ پلس ہے تو اس کو مائنس کر تو اوپن ہو جائے گا، پلس کے ساتھ پھر کلوز ہو جائے گا باب. یہ آگے دوسرا باب کتاب الایمان پلس کے ساتھ اوپن ہوگا، آگے مائنس کے ساتھ پھر کلوز ہو جائے گا. آگے کتاب العلم پلس کے ساتھ اوپن، مائنس کے ساتھ پھر کلوز. اب اگر آپ کسی کتاب کی فہرست سے کوئی چیز تلاش کرنا چاہتے تو یہ اس کے لیے انہوں نے چھوٹا سا سرچ انجن بنا رکھا ہے. تو یہاں پر فرض کریں کہ آپ لفظ علم کے بارے میں تلاش کرنا چاہتے ہیں کہاں پر آیا ہے، تو یہاں پر علم آپ لکھتے ہیں، انٹر دبائیں تو یہ ایک یہ آیا ہوا ہے، ایک یہ العلم آیا ہے، یہ اس باب میں آیا ہے. کہ جتنی مرتبہ آپ انٹر دبائیں گے اتنی مرتبہ یہ آپ کے سامنے لا کر رکھتا جائے گا. یہ مکمل ہو گیا، اس نے نئے سرے سے شروع کر دیا. تو یہ یہاں پر یہ سرچ انجن ہے. سرچ انجن کا تعلق یہ شجرہ جو نا اس کے ساتھ ہے، بس اس فارس کے ساتھ اس سرچ انجن کا تعلق ہے. پھر اگر آپ آرام سکون سے ہر شجرے کو اوپن کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ شروع سے یہاں پر ایک کلک کر لیں. یہ جو ایرو بٹن ہے، ایرو سے مراد یہ جو 4 تیر بنے ہوئے ہیں، یہ کی بورڈ کے اوپر ہے. دائیں طرف ایک کا جو منہ ہے وہ نیچے کی طرف سے، ایک کا منہ اوپر کی طرف، ایک کا دائیں طرف، ایک کا بائیں طرف. یہ نیچے والے کے ساتھ نیچے آتے ہیں، اوپر والے کے ساتھ اوپر جاتے ہیں. تو یہ جو ایرو والے بٹن ہے سے نیچے اوپر ہوں گے. اور اس کے لیے آپ اگر جس کو کھولنا چاہتے ہیں اس کے لیے لفظ یہ جو انٹر والا بٹن ہے اس کے اوپر ہی ایک چھوڑ کر اوپر بنا ہوا ہے. انٹر کلک کریں تو یہ اوپن ہو جائے گا، انٹر کلک کریں تو یہ پھر کلوز ہو جائے گا باب. یہ انٹر والا جو بٹن ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے اوپن کرنے کے لیے اور کلوز کرنے کے لیے، یعنی پلس اور مائنس کے لیے. اس طرح یہ کتاب الوضو پر رکھا تو غسل پر رکھا، یہ ہو گیا کتاب الوضو. تو یہ اوپن کلوز کے لیے انٹر کا بٹن ہے، اور اوپر نیچے کے لیے یہ ایسے ہے. آگے یہ والا جو بٹن ہے اظہار و اخفاء تعلیق، اس بٹن کا تعلق ہے کہ جب ہم کوئی کتاب اوپن کرتے ہیں تو اس کتاب کے حواشی خود لکھنا چاہتے ہیں، اس پر کچھ تعلیقات لکھنا چاہتے ہیں، تو اس بٹن کی مدد سے آپ اس پر تعلیقات لکھ کر اور نیچے اس کے سیو وغیرہ کا بٹن آئے گا، اس سے آپ سیو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے یہ جو نا بخاری شریف اوپن کی، اس کی حدیث نمبر 92 ہم نے اوپن کر لی. تو یہ کتاب ہے. اب اس حدیث کے متعلق اپنی کوئی ذاتی تحقیق لکھنا چاہتے ہیں تو یہ یہاں پر کلک کریں، یہ نیچے یہ آگے یہاں پر آپ اس حدیث کے بارے میں جو لکھنا چاہتے ہیں وہ لکھ سکتے ہیں. حدیث سلونی اما شیتم. سبحان اللہ، یہ کیسی حدیث پاک ہمارے سامنے نکلی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر اہل سنت کی بہت ہی مضبوط دلیل ہمارے سامنے اتفاقاً نکل آئی ہے. تو یہ اس حدیث کے متعلق جو نا یہ کچھ لے کر یہ نیچے بٹن بنا، اس سے آپ سیو کر سکتے ہیں. یہ کلک کیا تو یہ سیو ہو گیا. اب اگر ہم کلوز کرتے ہیں
اس کتاب کو دوبارہ ہم اوپن کرتے ہیں اور صفحہ نمبر یہ حدیث نمبر 92 تھی ہماری، اس کو اوپن کی. یہ دیکھیں نیچے جو تعلیق لکھی ہوئے ہے حدیث سلونی اما شئتم. تو اس طرح آپ ہر حدیث یا ہر فقہ کی کتاب کے بارے میں یا کوئی بھی کتاب اس کی تعلیقات خود بھی لکھ سکتے ہیں اور لکھ کر یہاں پر محفوظ کر سکتے ہیں، اور یہ جب تک آپ کے پاس وہ شاملہ رہے گا اس وقت تک اس میں یہ تعلیقات محفوظ رہیں گی. تو یہ تعلیقات لکھنے کے لیے، اور نیچے یہ بٹن بنے ہوئے ہیں، یہ سیو کرنے والا بٹن اور ختم کرنے والا بٹن، یہ سارے نیچے بٹن بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو بٹن ہے اظہار و اخفاء تعلیق، یہ تعلیقات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یہ کلک کرے غائب ہو گئی ہے، پھر کلک کرے آ گئی ہے. یہ یعنی تعلیقات کے اظہار و اخفاء کے لیے بنا ہے، اظہار تعلیق کے لیے اور اخفاء تعلیق کے لیے. آگے یہ والا جو بٹن ہے اس کا نام ہے، انہوں نے رکھا ہے باسن فی الشاملۃ الحالیۃ، باسن فی الشاملۃ الحالیۃ. اب اس بٹن کے ساتھ مقصود ہے کہ جب آپ کوئی کتاب اوپن کرتے ہیں اس کا ایک صفحہ سامنے جو اوپن ہوا ہوتا ہے اس صفحے بعض اوقات وہ صفحہ کافی لمبا ہو جاتا ہے، اور اس ایک صفحے میں سے اگر کوئی چیز آپ کوئی لفظ وغیرہ تلاش کرنا چاہتے تو اس کے لیے انہوں نے سرچ انجن یہ بنایا ہوا ہے. اس کا یہ بٹن ہے باسن فی الشاشۃ الحالیۃ. مثال کے طور پر ہماری جو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، 92 نمبر حدیث پاک ہے، حدیث کا یہ سلونی اما شئتم حدیث پاک. تو اس کے بارے میں دیکھیں، اگر ہم اس حدیث سے کوئی لفظ یہ تو ویسے صفحہ چھوٹا سا ہے، بعض کتابوں میں بہت بڑے بڑے صفحے آ جاتے ہیں، یہاں پر تو یہ چھوٹا سا سامنے نظر آ رہا ہے. تو اس کے لیے کہ یہاں پر وہ لکھ لیں جو آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں. فرض کریں کہ ہم لکھتے ہیں محمد بن علا، محمد بن علا انٹر کیا. یہ دیکھیں اس نے محمد بن علا اس صفحے سے اس کو ہائی لائٹ کر دیا. اسی طرح آپ لکھتے ہیں للناس، یہ دیکھیں اس نے للناس کو ہائی لائٹ کر دیا. اس طرح آپ لکھتے ہیں سالونی، یہ دیکھیں اس نے اس کو بھی ہائی لائٹ کر دیا. تو یہ طریقہ کار ہے. یہ سرچ انجن اس کا تعلق صرف موجودہ صفحے کے ساتھ ہے، موجودہ جو صفحہ نظر آ رہا ہے، جو نصوص نظر آ رہی ہے، کتاب کی نص نظر آ رہی ہے، اس کے ساتھ ہے. یعنی شاشہ خالیہ سے یہاں پر مراد ہے موجودہ صفحہ، جو الیکٹرانک موجودہ صفحہ جو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اس کے بعد یہ بٹن ہے بحث فی القرآن الکریم الکتاب الحالی. اس یہ بٹن انہوں نے رکھا ہے قرآن پاک سے اگر کوئی چیز آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں، کوئی لفظ یا کوئی آیت، یا یہ ہے کہ وہ کتاب جو ابھی فی الحال آپ نے اوپن کر رکھی ہے اس سے صرف اس کتاب سے کوئی چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چھوٹا سرچ انجن انہوں نے بنایا ہے، مگر یہ پہلے سرچ انجن سے تھوڑا بڑا ہے، کیونکہ پہلے سرچ انجن کا تعلق تھا صرف صفحے کے ساتھ. اس سے سرچ انجن کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ بھی ہے اور کتاب حالی کے ساتھ بھی ہے. اور یہ جو آگے والا سرچ انجن ہے یہ میجر سرچ انجن ہے، سب سے بڑا سرچ انجن ہے باسن. اب دیکھیں مثال کے طور پر ہم نے جو کتاب ہے نا یہ بخاری شریف یہ اوپن کی، اس کی حدیث نمبر 92 ہم نے اوپن کر لی. اب دیکھیں یہ یہاں پر ایک کلک کیے اس بٹن کو، یہاں پر تین آپشن اوپر آ رہے ہیں. پہلا باسن فی القرآن الکریم، یہ اگر کریں گے تو یہ سرچ انجن قرآن پاک کے ساتھ مختص ہو جائے گا. اگر آپ اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر یہ جو نا باسن فی الکتاب الحالی، کتاب حالی ہے جو یعنی وہ کتاب جو آپ نے ابھی اوپن کی ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. باسن فی بیانات الکتب والمؤلفین، اگر یہ کرتے ہیں تو اس کا تعلق ہو جائے گا صرف کتابوں اور مصنفین میں سے اس کو تلاش کرنا. مثال کے طور پر ہم یہاں پر لکھتے ہیں حصہ،
احمد، ہم نے احمد لکھ دیا. تو یہ اگر ہم قرآن پاک سے تلاش کرتے ہیں تو یہ کلک کرتے ہیں تو اس نے قرآن پاک سے یہ لفظ دے کے یہ احمد جو نا یہ نکال دیا کہ قرآن پاک میں لفظ احمد ایک مرتبہ ہی آیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. یہ کتنی خوبصورت آیت ہمارے سامنے اوپن ہوئی ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کی خبر دی اور آپ کا نام ذکر فرمایا اس میں احمد. تو یہ دیکھ کہ قرآن پاک سے اس نے سرچ کیا. اب اسی طرح دوسرے کو منتخب کرتے ہیں. یہ اب دوسرا آپشن اس لیے نہیں آ رہا کہ نیچے اوپن ہوا ہے قرآن پاک، تو آپ نیچے قرآن پاک کو کلوز کر لیں. یہ اب دیکھیں اب تینوں آپشن آئیں گے. یہ تین ہے، قرآن پاک کا، کتاب حالی کا. یہ اس پر کلک کیا، یہ احمد لکھا، یہ سرچ کیا تو یہ سرچ اس نے شروع کر دیا. یہ ایک مرتبہ سرچ کیا. آپ کے کی بورڈ کے اوپر دیکھیں بٹن بنے F1 F2 F3 F4 F5. ان میں سے جو F3 ہے نا وہ میجر سرچ انجن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور F4 جو ہے نا وہ اس سرچ انجن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور F5 صفحے کو آگے کرنے کے لیے، F6 صفحے کو پیچھے کرنے کے لیے ہوتا ہے. مثلا میں نے F5 دبایا تو یہ آگے ہو گیا، F6 دبایا تو یہ پیچھے ہو گیا، پھر 6 دبایا پھر پیچھے. تو یہ اس طرح جو نا یہ F6 ہے، F5 میں دبا رہا ہوں اب یہ، اور اسی طرح F4 میں نے دبایا تو یہ دوبارہ جو نا وہ چھوٹے سرچ انجن کے ساتھ، یعنی چھوٹے سرچ انجن میں جو ہم نے لفظ لکھے ہیں نا صرف اس لفظ کو تلاش کرے گا ایک مرتبہ. دیکھیں F1 میں نے دبایا، یہ ایک مرتبہ اس نے دوبارہ احمد تلاش کیا. پھر F4 میں نے دبایا، پھر F4 F4 F4. تو اس طرح جتنی مرتبہ آپ دباتے جائیں گے یہ اس کتاب حالی سے تلاش کرتا جائے گا. اس طرح صرف آپ نے F4 دبانا ہے. ایک مرتبہ جب آپ نے یہاں پر یہ کلک کیا اوپر ہے اور یہاں پر وہ لفظ لکھ دے، لکھنے کے بعد پہلی مرتبہ یہ دبانا ہے تنفیذ الباس. اب باس جاری ہو چکی، اب پھر آگے F4 دبائیں، پھر دبائیں، پھر دبائیں. اس طرح آپ کو بار بار وہ یہ چھوٹا جو باس ہے یہ سرچ انجن اوپن کرنا نہیں پڑے گا. تو یہ سرچ انجن ہے یہ. اب یہ نیا سرچ، یہ آخری اس کا سرچ انجن ہے، سب سے بڑا اور میجر سرچ انجن ہے. اس سرچ انجن میں آپ یہ ہم کچھ الفاظ لکھتے ہیں، سالونی، یہ ہم نے لکھ دیا سالونی اما شیتم. یہ وہی ہماری حدیث پاک بخاری شریف والی اس میں ہم نے لکھ دی. تو یہ ہم نے کتب سیاح منتخب نیچے سے ہم نے کر لی ہیں، اور یہ سرچ پر کلک کیا. آپ اس بٹن کو بھی دبا سکتے ہیں تنفیذ الباس والے کو، اور انٹر کو بھی دبا دیں گے تو یہ سرچ کرے گا. تو یہ دیکھیں صحیح البخاری میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، الاحادیث المختارہ اس میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، سلونی اما شیتم. یہ تعلیق کو ہم اخفا کر دیتے ہیں تاکہ اصل نص جو نا وہ یہ جو اصل نص ہے یہ اچھی طرح واضح نظر آ سکے. یہ سرچ انجن کے لیے. اب آگے یہ جو بٹن بنا ہوا ہے، یہ جو چیزیں ہیں یہ والے بٹن، اور آگے انہوں نے ایک کی بجائے انہوں نے 5 خانے بنا کر رکھے ہیں. تو یہ انہوں نے اس لیے بنا کر رکھے ہیں کہ اگر بعض وقت اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں ایک حدیث کے الفاظ کا پتہ ہوتا ہے مگر یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پہلے کون سا لفظ آ رہا ہے بعد میں کون سا لفظ آ رہا ہے. تو اگر ہمیں ڈائریکٹ الفاظوں کا پتہ تو اس ترتیب سے جو نا ہم ڈائریکٹ الفاظ لے کر یہ ایک ہی سرچ انجن میں لے کر سرچ کر سکتے ہیں. اگر ہمیں الفاظوں کا پتہ مگر یہ نہیں پتہ کہ آگے کون سا پیچھے کون سا، تو آپ علیحدہ علیحدہ سب کو لکھ دیں گے. مثلا
تو وہ پھر ہر لفظ کو علیحدہ علیحدہ سرچ کرے گا. ایک لفظ کو ہم نے یہ یہاں پر لکھ دیا, یہ اس لفظ کو ہم نے تیسری جگہ پر لکھ دیا. یہ دیکھیں پہلے ہم نے لکھے تھے سلونی اما شیتم, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ صرف سلونی اما شیتم جہاں پر مجتمع اور بالترتیب آئے وہ تلاش کریں. اب اس کا مطلب ہے کہ سلونی شیتم اما, یہ تینوں لفظ جس صفحے پر بھی آئے وہ سارے صفحے سامنے آ جانے چاہیے. تو اب ہم کلک کریں گے تو پہلے سے بہت زیادہ نتائج نکل آئیں گے, کیونکہ یہ تینوں اس نے لفظ تلاش کرنے ایک ہی صفحے سے, اگرچہ وہ بکھرے ہوں, غیر مرتب ہوں, آگے پیچھے ہوں, تقدیم و تاخیر کے ساتھ. یہ غالباً کیونکہ ہمارے جو لفظ سلون یما شیتم, یہ تینوں لفظ جو نا یہ اس حدیث کے اندر ہی ایک صفحے پر آئے, باقی کسی پر نہیں آئے. ہاں یہ ہم جو نا یہ کچھ یہ ایک لفظ اشیاء لیتے ہیں, اس کی ایک اور مثال لے لیں, ان اشیاء کارہا. یہ دیکھیں لفظ ہم نے منتخب کی ان اشیاء کارہا, تو یہاں پر اس نے مجتمع حالت میں جہاں پر ان اشیاء کارہا آیا وہ اس نے نکالے. یہ تین نتائج اس نے نکالے. اب ہم ان لفظوں کو تین علیحدہ علیحدہ جگہ پر لکھ دیتے ہیں. پہلے بخاری شریف میں صرف ایک نتیجہ تھا, دو نتائج تھے. اب دیکھیں یہاں پر ان اس نے تین مرتبہ تلاش کیا. ان بریدہ تھا, ان ابی بردہ تھا, ان ابی موسیٰ. آگے ان اشیاء کارہا اس نے اس طرح تلاش کیا. آگے اگر ہم اس ہا کو ختم کرتے ہیں, اب دیکھتے ہیں کیسے نتائج نکالتا ہے. آگے یہ جو ضم علامت للباس المطابق، تو یہ جو لفظ ہے اس کا تعلق یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی لفظ لکھتے ہیں، عصر آپ نے لفظ لکھا، تو اگر آپ نے اس کو سلیکٹ کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں پر عصر لکھا ہوا لفظ صرف وہ لکھے،
اس کے جو الف لام ہے اگر شروع میں داخل ہے اس کو بھی یہ سرچ نہ کرے، اگر شروع میں واو داخل ہے اس کو بھی سرچ نہ کرے. تو یہ ہم نے 12 کتابیں، کیونکہ یہ کچھ کتابیں سلیکٹ کر کے رکھی ہیں، یہ متون الحدیث سے جو نا ہم تمام سلیکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ جو نا یہ دیکھیں لفظ اثر ہے، پہلا نتیجہ نکلا اثر ہے، فی اثر اتباع تابعین، دوسرے میں بھی اثر ہے. صرف یہ جتنے بھی نتائج ہے صرف لفظ اثر ہے، شروع میں الف لام کے بغیر، واو کے بغیر. یہ جتنے بھی نتائج ہیں صرف اثر ہے، صرف عین صاد را جہاں پر لکھا ہوا ہے الف لام اور واو کے بغیر، اور منقطع ہو کر ہے، اول سے بھی منقطع اور آخر سے بھی منقطع ہے. یہ سارے اسی طرح نتائج ہیں. اگر آپ اس کو ان سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عین صاد را جہاں پر بھی مادہ آیا ہے وہ نکل ہے، چاہے شروع میں الف لام ہو یا نہ ہو، شروع میں واو ہو یا نہ ہو، کسی کلمے کے ساتھ ملا ہوا ہو یا جدا ہو، کسی جگہ پر عین صاد را مادہ ہے وہ سب نکل آئے. تو یہ دیکھیے اب ہم سرچ کرتے ہیں تو دیکھیں اس نے یہ پہلا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ الاساری کے اندر دیکھیں عین صاد را کلمے کے ضمر میں آیا ہوا ہے، شروع میں الف لام بھی لگا ہوا ہے، آخر میں یا، اس کے باوجود اس نے نتیجہ نکال دیا، حالانکہ پہلے صورت میں یہ نتیجہ نہیں تھا. دوسرا نتیجہ دیکھیں اس میں قال بعد الصلاۃ العصر، تو یہاں پر جو نا الف لام کی عصر کے شروع میں الف لام بھی ہے. تو یہ اس طرح جتنے بھی آپ نتائج دیکھ رہے ہیں نا، تو جہاں جہاں پر عین صاد را آ رہا ہے یہ نکال کر دے رہا ہے. یہاں پر دیکھیں صرف عین صاد را انقطاع کے ساتھ، شروع میں بھی انقطاع آخر میں بھی انقطاع، الف لام بھی نہیں ہے، واو بھی نہیں ہے. تو یہ اس آگے والی یہ جو سلیکٹ ان سلیکٹ کا یہ مطلب ہے. آگے یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے النصوص العناوین اور التعلیقات، اگر آپ نصوص کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ متون سے، متن سے تلاش کرے گا. اگر اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو ابواب اور فصول سے تلاش کرے گا. اگر اس کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ تعلیقات سے تلاش کرے گا. تو ہم پہلے تو نصوص سے ہم تلاش کر چکے ہیں، اب ہم اس سے دوسرے کو کرتے ہیں، یہ سرچ کرتے اثر کو ہی. یہ دیکھیں یہاں پر عنوان میں سے اس نے لفظ تلاش کر رہا ہے، یہ الصلاۃ علی الجنائز بعد الصبح و بعد العصر، یہ عنوان میں سے وہ تلاش کر رہا ہے. تو یہ بھی بہت مفید چیز ہے کہ بعض اوقات ہمیں ایک چیز کا باب تلاش کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ جو نا یہ سرچ انجن اوپن کریں اور یہ اوپر سے عناوین والا سلیکٹ کر لیں، اور یہ جو نا نیچے جو آپ عنوان تلاش کرنا چاہے وہ لکھ دیں تو یہ سرچ کر لیں. یہ تعلیقات میں، یہ تعلیق میں سے سرچ کرے گا، کیونکہ ہماری جو تعلیقات لکھی ہے وہ ایک ہی تعلیق ہے، اس میں لفظ اثر آ نہیں رہا، سلون اما شیتم میں اثر نہیں آ رہا، اس لیے اس نے نہیں نکالا. تو یہ اپنی تحقیقات، ذاتی تحقیقات میں سرچ کرنے کے لیے انہوں نے رکھا ہے، جو ذاتی آپ کی تحقیقات ہے، تعلیقات ہے، یہ اس کے لیے انہوں نے سرچ انجن رکھا ہوا ہے. آگے یہ جو نیچے آ رہا ہے ترتیب النتائج حسب وفیات المؤلفین، اس کا مطلب اگر آپ اس کو سلیکٹ کر لیتے ہیں تو سرچ کرتے ہیں تو یہ اس وقت یہ کتابوں کو ترتیب دے گا. جو مصنفین کی پہلے کتابیں ان کو پہلے رکھے گا، جو مصنفین بعد میں آئے ان کی کتابوں کو بعد میں رکھے گا، اس طرح جو نا ترتیب دے گا. فرض کریں کہ ہم جمی کتب البرنامج کو سلیکٹ کر لیتے ہیں. اس میں ہم نے یہاں پر اس کو ترتیب النتائج حسب وفیات المؤلفین کو سلیکٹ کر لیا. اب ہم کلک کریں گے تو پہلے تو کتابوں کو ترتیب دے گا، جو مصنفین پہلے ہوئے ہیں ان کی کتابیں پہلے کر دے گا، جو بعد میں پھر بعد میں سرچ کرے گا. یہ دیکھیں یہ کر رہا ہے، کتابوں کو ترتیب دے رہا ہے. تو کتابوں کو ترتیب دینے کے بعد اس نے سرچ شروع کر دیا. تو یہ ہم نے کیونکہ تعلیقات والا سلیکٹ کیا تو تعلیقات میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ نصوص والا سلیکٹ کرتے ہیں. اب دوبارہ سرچ کرتے ہیں، پہلے یہ ترتیب دے رہا، اب یہ اثر کا لفظ نصوص سے سرچ کرے گا. یہ دیکھیں یہ دیوان امرا قیس سے اس نے سرچ کیا، یہ سب سے پرانا ہے.
اس طرح بے ترتیب جو نا وفیات کے لحاظ سے وہ سرچ کر رہا ہے. تو یہ اس نے ترتیب دی پورے شاملہ کو کی کتابوں کو. ہر مصنف کی کتاب کو جو پہلے میں ان کو پہلے رکھ دی، جو بعد میں ان کو بعد میں رکھ دیا. آگے یہ جو سرچ انجن چھوٹا سا بنا ہو، یہ سرچ انجن انہوں نے رکھا ہے یہاں پر کتاب کو تلاش کرنے کے لیے. مثلا یہاں پر سرچ میں سے کوئی آپ کتاب تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس یہاں پر اس کا نام لکھ لیں، روح البیان، تو انٹر کریں. یہ دیکھیں روح البیان اوپن ہوگی. تو اس کو اگر آپ صرف روح البیان سے سرچ کرنا چاہتے ہیں، یہاں فقہ حنفی کی المبسوط، یہ امام محمد کی المبسوط آ گئی ہے. اس طرح جو کتاب آپ تلاش کریں جو اس کا یہاں پر نام لکھ لیں، اور یہ وہی بٹن بنا ہوا ہے. اب یہ جو مثلا جس کتاب پر آپ نے کلک کیا نا، مثلا ہم نے کتاب النکات للسرخسی اس پر کلک کیا، اس کے بارے میں یہ والا بٹن ہے، یہ اس کا بطاقہ ہے، بطاقۃ الکتاب، یعنی اس کتاب کے جمالی تعارف. النکات للسرخسی کا یہ جمالی تعارف یہ لکھا ہوا ہے. بطاقہ جمالی تعارف ہے. کتاب کے بارے میں انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے، مصنف کے بارے میں یہ کچھ لکھ دیا ہے. تو یہ چیزیں بطاقہ کتاب دی. یہاں سے بھی آپ کتاب کے بارے میں جمالی تعارف حاصل کر سکتے ہیں. یہ والا جو بٹن ہے حفظ مجالات البحث، یہ بہت ضروری بٹن ہے. یہ جو آپ دائیں طرف نیچے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ جو میں نے مجموعات کتب کے بنا کر رکھے، کتب منتخب کر کے رکھی ہیں، ان میں سے ایک یہ میں نے مجموعہ بنایا. اس میں کتابیں ہیں تہذیب الکمال، ایک اکمال تہذیب الکمال، ایک تہذیب التہذیب، ایک خلاص تہذیب الکمال. اس طرح ایک میں نے یہ مجموعہ دوسرا مجموعہ بنایا الکاشف، المغنی، تاریخ الاسلام، سیر و اعلام نبلاء، میزان الاقتدار، یہ سب امام ذہبی کی ہیں. اور یہ آگے جو نا امہات الکتب اسماء رجال کا یہ مجموعہ بنانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے الغاء الجمی کر دیں، سب کو ان سلیکٹ کر دیں. اس کے بعد آپ کوئی مجموعہ بنانا چاہتے ہیں، ان کتابوں کو سلیکٹ کر لیں. مثلا ہم ایک مجموعہ بنانا چاہتے ہیں، اس میں یہ پہلی جو نا 3 کتابیں بس رکھیں، اس کا مجموعہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، اس کو سلیکٹ کر لیں. بعد میں اس بٹن پر کلک کریں، یہ اوپن ہو گئے. ان 3 کتابوں کو مجموعے کا نام رکھ لیں. یہ نام لکھنے کے بعد یہ بٹن بنا ہوا ہے حفظ المجال، اس پر کلک کر دیں. یہ انٹر دبا دیں. دونوں صورتوں میں یہ ہوگا، یہ انٹر دبایا تو یہ دیکھیے آخر میں جو نا اس کا اضافہ ہو گیا الکتب ثلاثۃ الحنفیہ، یہ بن گیا. اس کو آپ اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں. یہ اوپر کر لیا، اور اس سے نیچے آپ اس پر کلک کر کے اوپر نیچے کر سکتے ہیں. جس پر آپ کلک کریں گے وہ اوپر نیچے ہو جائے. سب سے پہلے نمبر پر لے آئیں، وہ دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر. اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ حذف المجال الخالی، یعنی مجال خالی سے مراد جس کو آپ نے سلیکٹ کر کے رکھا ہے اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں. یہ مجموعہ تیار کرنے کا طریقہ کار ہے. یہ پہلا مجموعہ، اس کے اندر یہ کتابوں کے نام ہیں تہذیب الکمال، اکمال و تہذیب الکمال. یہ چند کتابیں ہیں، یہ یہاں پر ہیں. التراجم و طبقات، اس میں دیکھیں وہ یہ کتابیں ہیں. ایک یہ ہے تہذیب الکمال فی اسماء رجال، کتب ستہ کے متعلق یہ کتاب ہے. آگے اکمال و تہذیب الکمال، یہ والی ہے. آگے تہذیب و تہذیب، یہ ہے. خلاصۃ و تہذیب الکمال، یہ ہے.
ان کتابوں کا تعلق صرف کتب ستہ کے رجال کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو دوسرا مجموعہ ہے یہ امام ذہبی کی کچھ کتابیں ہیں، یہ سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں، ان کے میں نے نام بھی لکھے ہیں۔ یہ جو اوپر مجموعہ گزرا ہے کمال و تہذیب کمال، یہ آپ کے شاملہ میں نہیں ہوگی، یہ میں نے علیحدہ نیٹ سے کمال و تہذیب کمال ڈاؤن لوڈ کی ہے، اس کے بعد شاملہ میں نے خود داخل کی ہے۔ تو اگر آپ خود داخل کرنا چاہتے اس کتاب کو تو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں اور داخل کر لیں، آپ کے پاس نہیں ہوگی۔ آگے یہ امہات و اسماء رجال ہے، یعنی اسماء رجال کی تمام مرکزی کتابیں۔ تو اس میں دیکھیں یہ تراجم میں کچھ کتابیں ہیں، اس پر دیکھیں شروع سے دیکھیں، میں نے یہ نیچے کرتے جائیں، یہ سب وہ سلیکٹ، یہ کچھ کتابیں ہیں، یہ مجموعہ ہے امہات اسماء رجال، اسماء رجال کے جو نا امہات الکتب، یہ تراجم و طبقات کے ضمن میں آتی ہیں۔ کچھ یہ العلل والسوالات، اس میں کچھ کتابیں ہیں امہات اسماء رجال۔ اس کے بعد یہ دوسرا مجموعہ کتب صحاح، کتب صحاح سے مراد یہ 6 کتابیں، صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، اور صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، اور صحیح المختارہ اور صحیح المستدرک، وہ یہ ہے۔ یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مستدرک، صحیح الاحادیث المختارہ، صحیح المختارہ، صحیح المختارہ۔ آگے یہ کتب ستہ کا فولڈر، اس میں کتب ستہ معروف 6 کتابیں، صحیح البخاری، صحیح مسلم، اور سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ترمذی اور سنن نسائی۔ یہ کتب ستہ کا فولڈر ہے مجموعہ، یہ متون الحدیث ہے، اس میں نے یہ صرف ایک فولڈر، یہ جو متون الحدیث کا تمام فولڈر سلیکٹ کر کے رکھا ہے، یعنی متون الحدیث سے مراد ہے یہ معروف کتابیں حدیث کی، یہ دیکھیں۔
اب یہ جو نیچے جو مجموعہ ہے جمیع کتب الحدیث ہے، اس سے کے اندر کافی زیادہ کتابیں آ جاتی ہیں۔ ایک یہ متون الحدیث مکمل، پھر متون الحدیث مرقم مکمل، پھر اجزائے حدیثیہ بھی مکمل ہیں، دونوں فولڈر اجزائے حدیثیہ مرقم اور مخطوطات بھی ہیں، کتب ابن ابی دنیا اور شرور حدیث مرقم، کتب تخریب الزوائد مرقم، اور العلل والسوالات مرقم۔ یہ تمام جو نا یہ بس اتنے فولڈر ہیں، یہ جمیع کتب الحدیث ہے۔ اب اس کے علاوہ یہاں سے بھی حدیث نہ ملے تو جمیع شاملہ ہی آپ سلیکٹ کر لیں، تمام شاملہ سے حدیث تلاش کریں اگر آپ کو یہاں سے بھی نہ ملے۔ یہ لغات ثلاثہ سے مراد میں نے تقریباً لغت کی تمام کتابیں چیک کی ہیں، پڑھی ہیں، اور ان میں سے سب سے جو عمدہ ہیں لغت کی 3 کتابیں مجھے لگی ہیں، سب سے زیادہ معروف ہے، زیادہ تر یہاں سے بھی معنی مل جاتا ہے۔ اگر یہاں سے نہ ملے تو تمام لغت کی کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک یہ مقاییس لغت، القاموس المحیط اور تاج العروس۔ امہات الکتب الحدیثیہ حنفیہ، یہاں سے یہ اس سے مراد ہے فقہ حنفی کی امہات الکتب، سب سے معروف اور سب سے زیادہ معتبر اور مفید، اور سب سے زیادہ انہی سے فقہی مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ یہ فقہ حنفی، اس میں یہ دیکھیں یہ چند کتابیں جو نا جو سب سے زیادہ مسائل کو حل کرتی ہیں وہ منتخب کر کے اس فولڈر میں رکھی ہیں۔ ان کے علاوہ اس فولڈر کے علاوہ ایک فتح القدیر ہے جو یہاں پر نظر نہیں آ رہی، فتح القدیر، یہ فتح القدیر بھی ہے، یہ انہوں نے اصول الفقہ والقواعد الفقہیہ کے اندر داخل کر دیا، حالانکہ یہ فقہ کی کتاب ہے تو انہوں نے اصول میں داخل کر دیا، ان کی غلطی ہے۔ اور فتاوی ہندیہ آپ ہندیہ لکھ لیں، یہ فتاوی ہندیہ انہوں نے فتاوی جات میں داخل کر دیا ہے، اور یہ بھی فقہ حنفی کی، یہ 2 کتابیں یہ بھی ہیں، یہ وہاں پر نہیں تھی، یہ فقہ حنفی کے فولڈر میں نہیں تھی، بلکہ ایک یہ فتاوی میں آ رہی ہے ہندیہ، اور یہ ایک اصول فقہ میں آ رہا ہے فتح القدیر، اس کو بھی سلیکٹ کیا تو یہ امہات الکتب الحنفیہ کا فولڈر بن گیا۔ آگے امہات کتب الحدیث، امہات کتب الحدیث، اس میں اصول حدیث کی مرکزی کتابیں جن سے زیادہ مسائل حل ہو جاتے ہیں، یہ معروف ہے، مشہور ہے، معتبر ہے، بہت زیادہ مفید ہے اصول حدیث کے لیے، اور شاملہ سکھانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ تاکہ حدیث کی تحقیق کرنے کا طریقہ کار پتہ چل سکے۔ آگے یہ آخری مجموعہ امہات کتب تفسیر، اس کا نام تھوڑا غلط ہو گیا، یہ کتب کے اوپر جو نا الف لام داخل ہو گیا، اس کو داخل ہی ہونا چاہیے تھا، یہ بعد میں انشاءاللہ اس کو درست کر لیتے ہیں۔ یہ تفسیر کے بارے میں معروف تفسیر کی کتابیں، یعنی وہ تفسیر کی کتابیں کہ عام طور پر عصر حاضر کے محققین، مصنفین، مفسرین کے کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، اور یہ مستند، معروف اور بڑی مرکزی کتابیں ہیں۔
اور تفسیر کا ہر قسم کا جو مسئلہ ان کتابوں سے حل ہو جاتا ہے تقریباً. اچھا، یہ تو تھی ہماری یہ بحث، یہ مرکزی سرچ انجن کے بارے میں تمام گفتگو. اس کے بعد آ جائیں یہ فتح و نتائج آخر الباس، یعنی جتنے بھی اس سے پہلے ابحاث ہو چکی ہیں ان میں سے جو آخری باس تھی وہ اس کو نکالنا. تو اس پر کلک کریں تو آخری باس نکل آئے گی. آخری ہمارے باس تھی عین سواد را اثر پر، تو یہ اس نے دوبارہ نتائج نکال دیے. یہاں پر یہ نتائج، یہ سرچ انجن میں یہ یاد رکھیں، نیچے یہ جو نا یہ دائیں طرف مسلسل لکھا ہوا ہے 1 2 3 4 5 6، یہ آگے یہ جو نص لکھی ہوئی ہے، اور آگے یہ کتاب کا نام ہے موطا امام مالک، یہ آگے کتاب کا نام ہے، آگے جو اس کتاب کے باب ہے، اور آگے کتاب کی جلد نمبر، صفحہ نمبر ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس بحث کو میں محفوظ کر لوں تو اس کا طریقہ کار آگے انشاءاللہ جو نا آگے ایک دو بٹن چھوڑ کر آگے انشاءاللہ آ رہا ہے. اس کا طریقہ کار یہ کہ یہاں پر یہ آپ اس سرچ کا جو نا محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اس کو اثر لکھ دیں، اثر 2 مرتبہ اثر لکھ دیں، اثر بحث، یہ انٹر دبا دیں، یہ اسے سیو کر دیں تو یہ سیو ہو گیا. یہ آئے گا یہ یہاں پر یہ نتائج بحث المحفوظہ، یہ یہاں پر آ گیا ہے نتائج بحث المحفوظہ. یہ اسماء نتائج البحث المحفوظہ تھی، یہ دیکھیں ہم نے 2 مرتبہ لکھا اثر بحث، یہ یہاں پر آ گیا. اگر آپ پیچھے سے اس کو کلوز کر دیتے ہیں، دوبارہ سے آپ جو محفوظ شدہ بحث اس کو نکالنا چاہتے ہیں، اس پر کلک کریں، یہ اس پر ڈبل کلک کریں تو نیچے یہ اوپن ہو جائے گا. تو یہ والا جو بٹن ہے یہ نتائج بحث المحفوظہ دن، یہ اس لیے بنایا گیا. آگے یہ والے بٹن جو نا صفحے آگے پیچھے کرنے کے لیے بنائے گئے. بس یہ نیچے صفحہ اوپن ہے، اس کو آگے کرنے کے لیے، پیچھے کرنے کے لیے، پہلے صفحے پر جانے کے لیے، آخری صفحے پر جانے کے لیے. اچھا، یہاں پر یہ بات یاد رکھے کہ F6 سے پیچھے آتا ہے اور F5 سے آگے جاتا ہے صفحہ. اس کے بعد القرآن کریم و تفسیر، اس کا تعلق ہے، یہ اس پر کلک کرے تو یہ قرآن پاک آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا. یہ دائیں طرف صورتوں کے نام ہے، اس کو آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں ایرو کے ساتھ. وہ جو تیر بنے کی بورڈ کے اوپر والے ایرو اپ، ایرو ڈاؤن، یہ چاروں ایرو جو نا وہ کام اس پر کر رہے ہیں. آگے اس پر کلک کر کے آپ یہ سورت کی آیت نمبر کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں. اب دیکھیں ہم نے سورت یوسف کی آیت نمبر 3 اوپن کی ہوئی ہے. یہ سورت یوسف کی آیت نمبر 3. اب یہ جو اوپر آپ کو تفاسیر کے نام میں نظر آ رہے ہیں، ان کا تعلق ہے نیچے اوپن شدہ آیت کے ساتھ. نیچے ہماری آیت اوپن ہے سورت یوسف آیت نمبر 3، تو ان تفسیروں کا تعلق اس آیت نمبر 3 کے ساتھ ہے. اب جس تفسیر پر آپ کلک کریں گے اس آیت کے متعلق وہ اوپن ہو جائے گی. مثلا ہم تفسیر قرطبی پر کلک کرتے ہیں، یہ دیکھیں ہماری یہ سورت یوسف کی آیت نمبر 3 ہے. یہ نیچے یہ جو نا اس کی یہ تفسیر اوپن ہو چکی ہے. یہ اس سے آپ آگے صفحہ آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں. آیت نمبر 4 ہے، 5 ہے، پھر پیچھے کیا تو یہ 3 آ گیا، پیچھے پھر 1 2 آ گیا، پیچھے آگے جو نا سورت ہود کے بارے میں.
تو اس کا تعلق ہے، یہ آگے سے ہم صفحہ بند کرتے ہیں. تو یہ ہے قرآن پاک. تو اس کا سرچ انجن ہم پہلے بیان کر چکے. اس کا سرچ انجن یہ ہے باؤسن فی القرآن کریم. احمد لکھا تو اس نے سرچ کیا تو یہ سب آ گیا. ابھی اس کے متعلق آپ اسی کے مطلب تفسیر اوپن کرنا چاہتے تو کسی بھی تفسیر پر کلک کریں تو یہ اوپن ہو جائے گی. اگر پوری تفسیر اوپن کرنا چاہتے ارد کامل، یہی تفسیر جو سامنے نظر آ رہی ہے اس کا ایک صفحہ، پوری تفسیر یہ کلک کیا تو یہ اوپن ہوگی ارد کامل کے ساتھ. اس کے بعد یہ بٹن ہے شرح کے لیے. شرح کا مطلب یہ ہے کہ سامنے جو کتاب اوپن ہے، اس کتاب کی اگر شاملہ والوں نے کوئی شرح منتخب کر کے رکھی ہے تو وہ اس بٹن پر آپ کلک کریں گے تو سامنے جو کتاب اوپن ہے اس کا جو صفحہ آپ نے اوپن کیا اس کی وہ شرح اوپن ہو جائے گی. مثلا ہم نے یہ سامنے کتاب ہم اوپن کر لیتے ہیں بخاری شریف، اس کی حدیث نمبر 222 یہ اوپن ہے. اب اس پر ہم شرح پر کلک کرتے ہیں تو اس کی شرح اوپن ہو جائے گی. نیچے یہ اوپر دیکھیں، اوپر یہ بخاری شریف ہے اور نیچے جو نظر آ رہی ہے فتح الباری، اس کی شرح اوپن ہو چکی ہے. اس طرح جو شاملہ وان جو کتاب منتخب کر کے رکھی، یہ ارد کامل بھی یہاں پر آ رہا ہے. آگے یہ تخریج، اس کا تعلق صرف موجودہ اوپن شدہ حدیث کے ساتھ ہے. اگر اس پر آپ کلک کریں گے تو سامنے جو حدیث نظر آ رہا ہے اس کی یہ شاملہ تخریج کر دے گا. کلک کیا تو اس نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 222 کی تخریج شروع کر دی. تو یہ دائیں طرف ہماری حدیث نظر آ رہی ہے 222، یہ بخاری شریف کی. بائیں طرف جو تخریج ہے اس کے جو نتائج ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. ہاں جی. تو یہ دائیں طرف یہ ارد کامل ہے. دائیں کتاب والے دائیں جو کتاب تھی یہ بائیں طرف یہ اس کا ارد کامل ہے. اور تخریج میں یہ کیونکہ کمپیوٹرائز تخریج ہے، لازمی نہیں کہ بی آئی نے وہی حدیث ہو جو کہ جس کی ہم تخریج کر سکتے ہیں. بعض اوقات غلطی بھی ہوتی ہے مگر اکثر اوقات وہی حدیث ہوتی ہے. تو یہ آپ خود چیک کر سکتے ہیں آیا وہی حدیثیں اس نے نکالی ہے یا بیچ میں کوئی دوسری بھی ہیں. آگے یہ والا جو بٹن نظر آ رہا ہے یہ نیچے جو کتاب اوپن شدہ اس کی پی ڈی ایف کتاب کو تلاش کرنے کے لیے یہاں پر یہ ویسے مدم پڑا ہوا ہے. جب پی ڈی ایف اس کی کتاب موجود ہو تو اس وقت وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے، اس کی ہو سکتا ہے ان کے پاس موجود نہ ہو. آگے یہ ترجمہ، یہ ترجمہ کا بٹن ہے کہ جس بھی راوی کے بارے ڈائریکٹ اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہو اس کو ہائی لائٹ کریں. ہائی لائٹ کرنے کے بعد یہ ترجمہ پر کلک کریں تو اس کا ترجمہ ہشام بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ یہ اوپن ہو گیا. یہ ڈائریکٹ ترجمہ تلاش کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے. آگے دیکھیں یہ یہاں پر وہ آ گیا اردن
اخفاء نسخۃ المصورۃ، اس پر آپ کلک کریں تو یہ نسخہ مصورہ جو نا بخاری شریف کا، یہ اگر یہی آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں نا یہ والی کتاب، تو یہ دیکھیں یہاں سے اس کو آپ کلک کیا اور اب دیکھیں یہ گوگل سے نا سرچ کرنا شروع کر دے گا یہ والی کتاب، تو وہ آپ وہاں سے آپ پی ڈی ایف کتاب ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ ویسے سپیڈ کم ہونے کی وجہ سے یہ اوپن نہیں کر رہا۔ آگے یہ کتاب ہے استراد ملفات، ملفات ملفن کہتے فائل کو، ملفات فائلوں کو ملانا، داخل کرنا، وارد کرنا اس شاملہ میں، تو اس کے ذریعے سے آپ کتابیں داخل کر سکتے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ اس پر کلک کریں، یہاں پر آپ کا یہ کمپیوٹر اوپن، اس میں وہ فائل تلاش کر کہاں پر پڑی ہے، میری فائل وہ ڈی میں پڑی ہوئی ہیں، یہاں پر یہ کتاب یہ فتاوی قاضی خان یا جو بھی کتاب وہ پڑھی ہے اس کو آپ اٹھا کر نیچے رکھیں، اوپر سے مجموعہ سلیکٹ کر لیں جس میں آپ داخل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ جو دائیں طرف جو بٹن ہے یہ والا استراد الکتب الی البرنامج، اس پر کلک کریں تو یہ کتاب شاملہ میں داخل ہو جائے گی۔ تو اس میں آپ آفس فائلیں بھی داخل کر سکتے ہیں، مثلا یہ آفس فائل ہے، اس کو نیچے رکھا، آپ اس یہ دائیں اوپر سے منتخب کر لیں جو مجموعہ جہاں پر داخل کرنا ہے، یہ دبائیں تو یہ آفس فائل بھی اس میں داخل ہو جاتی ہے، آفس فائل کو بھی سپورٹ کرتا ہے، مگر شاملہ کی ایک خاص اپنی فائل ہوتی ہے۔ یہ تحریر الکتاب الحالی، یہ کیونکہ یہ شاملہ والے اس پر مہر لگا رکھی ہے لہذا آپ اس کتاب میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی اپنی کتاب ہے نا جو آپ نے خود لے کر اس میں داخل کی ہے یا دوسرے نے داخل کی ہے اس میں آپ رد و بدل کر سکتے، مگر شاملہ کی کتاب میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے، یا یہ تحریر الکتاب الحالی شاملہ کی کتابوں پر کام نہیں کرے گا، دوسری کتابوں پر کام کرے گا۔ آگے غرفۃ تحکم، یہ غرفۃ تحکم میں یہ فہرست ہے، سمجھ لے کہ شاملہ کے جمی فہرست ہے، یہاں پر یہ اقسام الکتب ہے اور یہ ان کے آگے یہ نام ہے بس، اور آگے یہ بطاقہ ہے اس کتابوں کے، بطاقہ کتاب کے بارے میں، یہ مصنف کے بارے میں، باقی کچھ جو نا موافقات ایسی اس کی پی ڈی ایف فائل ہے، یہ سب جو نا یہ بس اتنا ہی ہے غرفۃ تحکم۔ آگے یہ شاشت مؤلفین مصنفین کے بارے میں، اس کو کلک کریں، یہ تمام مصنفین کے یہ دائیں طرف آپ کو نام نظر آ رہے ہیں، جس سے مصنف کی آپ کتابیں دیکھنا چاہتے ہیں اس پر یہ کلک کریں یا اس کا نیچے نام رکھ لیں، نام لکھ دیں، یہ علاء الدین بخاری، امام بخاری، تو یہ امام بخاری ہے، یہ ان کی سب کتابیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ دیکھیں یہ کتابیں ہیں، یہ ساتھ اس کا اجمالی کتاب کا بطاقہ جس پر ہم نے کلک کیے وہ نظر آ رہا ہے، اوپر جو نا مصنف کا تعارف نظر آ رہا ہے اجمالی شکل میں، یہ سارا تعارف ہے یہ نظر آ رہا ہے، اور یہ تعارف لیا گیا ہے اس ویب سائٹ سے، اس کو ہم نے کلک کیا اس ویب سائٹ پر تو یہ تعارف جو نا اس ویب سائٹ سے لیا گیا ہے تو یہ سامنے آ جائے گا۔ یہ غالباً یہ جو کسی وجہ سے یہ بند ہوا ہے، ابھی فی الحال تو بند ہے، وہ سر بزی ہوں گے۔ یہ ہنا کا کتب جدید حل ترید تحمیل حل آن، اس کو آپ نے نو ہمیشہ کرنا ہے، انسٹال نہیں کرنا، کتابیں خراب کر دیتا ہے یہ اگر اپڈیٹ کیا جائے تو۔ اچھا یہ والا جو بٹن ہے علامت مرجیہ، یہ ہے کہ بعض اوقات آپ کسی جگہ پر آپ کو کوئی نادر حوالہ ملتا ہے، اس کو آپ یہاں پر ہی سیو کرنا چاہتے تو یہاں پر یہ سیو کر سکتے ہیں، مثلا آپ نے ایک یہ کتاب اوپن کی ہے،
آپ نے یہ حدیث اوپن کی، اس طرح آپ اوپن کرتے جا رہے، کوئی بات آپ کو اچھی لگی، آپ چاہتے ہیں یہاں پر یہ سیو ہو جائے، یہ بات آپ کو اچھی لگی ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ اس پر کلک کریں اور یہ نیچے یہ صفحے کا نام لکھ لیں، اللہم اجعل فی قلبی نورن۔ اس پر انٹر کریں، یہ دیکھیں محفوظ ہو گیا۔ اب نیچے سے آپ کلوز کریں، اس پر دوبارہ وہ علامت مرجعیہ پر کلک کریں، یہ لکھا ہے اس پر ڈبل کلک کریں تو یہ واپس دوبارہ دیکھیں وہی اوپن ہو گئے۔ جب تک آپ کا شاملہ آپ کے سسٹم میں سیو رہے گا، یہ والا یہاں پر سیو رہے گا۔ تو یہ بہت جو نا مفید بات ہے محققین کے لیے، بہت ہی مفید، بہت مفید۔ یہ بڑی تلاش اور تتبع کے بعد یہ باتیں حاصل ہوتی ہیں۔ آگے تفسیر الکتاب، یہ ہے شاملہ کے ضمن سے کوئی کتاب علیحدہ کرنے کا طریقہ کار۔ اگر آپ کو شاملہ کے اندر سے کوئی کتاب پسند آئی ہے اور ویسے آپ کو مل نہیں رہے اور شاملہ سے علیحدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ وہ کتاب یہاں سے مجموع ہے اس کو تلاش کریں اور آپ اس پر یہ کلک کریں، اس کو یہ بائیں طرف اس بٹن سے کریں، یہ والی کو دائیں طرف کر دیں، یہ کتاب ہے۔ اب یہ تفسیر پر کلک کریں، یہ کتاب یہ علیحدہ کرنا اس نے شروع کر دی ہے۔ تو مستند رو یعنی کوئی علیحدہ کر رہا ہے تو علیحدہ کر کے اس نے یہ سی پارٹیشن سی اور اس کا آگے ونڈوز، اس میں آگے فولڈر بنا کے یہ رکھ دی ہے۔ یہ کتاب ہے، اس کو ایکسٹریکٹ ہیئر کریں WinRAR سافٹ ویئر کے ساتھ، اور یہ اس کو نا آپ کلک کریں مستند رو یعنی یہ علیحدہ دیکھیں مستند رو یعنی اکیلی کتاب اوپن ہو گئی ہے، یہ ایک ہی کتاب ہے۔ اچھا، اس کے لیے یہ جو آپ کو یہ کتابوں والا نظر آ رہا ہے نا، یہ اس سافٹ ویئر کو کہتے ہیں WinRAR ارچیو۔ تو یہ WinRAR ارچیو نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرے، اپنے سسٹم انسٹال کرے، تب یہ فائل اوپن ہوگی، ورنہ اوپن نہیں ہوگی۔ آگے یہ بطاق کتاب ہے، یعنی جو کتاب سامنے اوپن ہو اس کے بارے میں اجمالی تعارف، مصنف کے بارے میں، کتاب کے بارے میں اور مؤلف کے بارے میں یہ اجمالی تعارف ہے بس۔ آگے یہ ان کی جو نا یہ ہیلپ ہے، یہ نیٹ پر اگر آپ شاملہ والوں کی ویب سائٹ ہے، اور یہ سیٹنگ ہے، اس میں یہ خطوط الوان ہے، اس میں آپ اس کے فونٹس سلیکٹ کر سکتے ہیں، خط ارد نصوص الفاظ کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں۔ اس میں نے عربک رکھا ہے، بولڈ رکھا ہے اور 24 رکھا ہوا ہے۔ یہ کون نصوص سے مراد متن میں نے 24 رکھا ہے۔ اگر زیادہ بڑا کریں تو وہ یہ 48 کریں تو دیکھیں بہت بڑا ہو جائے گا، دیکھیں 48 کیا ہے تو آپ دیکھیں کتنا کافی زیادہ بڑا ہو گیا، یہ بہت بڑا ہے۔ تو یہ اس کے لیے جو سائز ہے نا، یہ نصوص کا سائز، یہ 24 سب سے اچھا ہے، اور یہ بولڈ ہونا چاہیے اور ٹریڈیشن عربک ہونا چاہیے۔ اس طرح یہ تینوں سلیکٹ کرنے کے بعد اوکے کریں، اور اس طرح یہ حواشی کا آپ جو نا 18 رکھ لیں سائز، اور فونٹ بولڈ رکھیں، فونٹ سٹائل، اور فونٹ جو ہے ٹریڈیشن عربک رکھیں، اوکے کریں۔ اس طرح یہ الخط القیاس مستخدم فی البطاقات جو ہوتے ہیں نا، یہ 16 رکھ سکتے ہیں، 18 بھی رکھ لو تب بھی ٹھیک ہے، 18 رکھ لیں، بولڈ ٹریڈیشن عربک، اوکے۔ اس طرح یہ شجرہ سے مراد یہ فارس جو آپ کو دائیں طرف کتاب کے نظر آتی ہے وہ، یہ 14 درست ہے، یہ 16 کریں گے زیادہ بڑے ہو جائیں گے، اور 12 کریں گے تو چھوٹے ہو جائیں گے، تو 14 جو نا وہ اچھا ہے، اور بولڈ ٹریڈیشن عربک اوکے۔ اور یہ کلر ہے، آپ کلر بھی چینج کر سکتے ہیں۔ لون کلمات الباس، یہ سرچ کرنے کے بعد جو لون نکلتے ہیں، یہ اس طرح آپ سیٹنگ کرنے کے بعد موافق دبائیں تو یہ سب سیو ہو جائے گی، یہ سیو ہوگی۔ اور شاملہ ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ گوگل پر جائیں، گوگل اوپن کریں،
یہ اوپر لکھ لے یہاں پر ہے www.google.co.com انٹر دبائیں تو یہ اوریجنل گوگل جو ہے نا وہ اوپن ہوگا. اوریجنل گوگل اوپن کریں, یہاں پر لکھیں عربی میں مکتبہ شاملہ. یہ شاملہ ویب سائٹ ہے. اس میں یہ تنزیل شاملہ ہے, اس پر کلک کریں. یہ 2.06 GB کا اس کو ڈاؤن لوڈ کریں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو جو نا آپ نے ISO فائل ہے, اس کو آپ نے DVD پر رائٹ کر لینا ہے, اور رائٹ کرنے کے بعد اس کو آپ کاپی کر کے ڈی میں رکھ لیں. اس طرح ڈی میں یہاں پر اس طرح پیسٹ کر دیں. اس کو اوپن کرنے کے بعد یہ آ جائے گا شاملہ بیسٹ. اس میں ایک سیٹ اپ ہوگا, اس سیٹ اپ کو آپ انسٹال کریں. اور یہ جو چیز ہے نا شاملہ 3.61 اس کو آپ نے علیحدہ ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. یہ علیحدہ فائل ہے, یہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگی. اس کو بھی آپ نے شاملہ سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. یہ شاملہ میں یہ ہے نا, یہ نیچے لکھا ہے الاصدار 3.63, اس کو پر کلک کرنا ہے. تو یہ کلک کریں گے, بعد میں یہ یہاں سے نا ڈاؤن لوڈ ہونی شروع ہو جائے گی. یہ والی فائل یہ 3.61 ہے, وہ 3.63 ہے. یہ یہاں پر رکھے, اس کو ایکسٹریکٹ یہاں پر کریں گے تو یہ اس طرح ایک سیٹ اپ آ جائے. اس پر کلک کریں تو انسٹال کر لیں تو شاملہ جو نا آپ کا چلنا شروع ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. ہم سب کو خدمت اسلام کی توفیق عطا فرمائے, خصوصاً خدمت حدیث رسول اور اسماء رجال کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو خاتمہ بالایمان عطا فرمائے. اپنے صالحین کا دنیا اور آخرت میں ساتھ عطا فرمائے, اور ان کی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.